ضرورت کے وقت توریہ کرنا جائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سچی بات بتلائی۔ ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ جھوٹی بات ہے، ایسی مجبوری کے موقع پر ایسی بات کر سکتے ہیں جو حقیقت میں سچی ہو اور اوپر سے کچھ دوسری معلوم ہوتی ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھ میری بہن ہے، حالانکہ بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے محل سے آ کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھ، بادشاہ پوچھے گا تم دونوں کون ہو؟ تو میں نے اس کو بتلایا ہے کہ میرے ساتھ میری بہن ہے۔ میں نے بہن اس اعتبار سے کہا کہ پورے ملک مصر میں ایمان کے رشتے کے اعتبار سے ہم بھائی بہن ہیں، یہ ایمانی رشتہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ ترجمہ: حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں میں صلح ملاپ کرا دو۔ اس کلمے کی نسبت سے ہم دونوں بھائی بہن ہیں، اور ویسے ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ اگر بادشاہ تجھ سے پوچھے تو کہہ دیجیو کہ ہم دونوں بھائی بہن ہیں، اور نیت یہ رکھنا کہ ایمانی بہن والا رشتہ مراد ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس بھیج دیا، اور پھر اس ظالم نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ سارہ کو پکڑ کر میرے دربار میں لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ بادشاہ بڑا ظالم بدمعاش ہے، بڑا کم بخت ہے، عورتوں کے ساتھ برا کام کرتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں ہے میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ چنانچہ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پولیس والے پکڑ کر سواری پر بٹھا کر لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا میں مشغول ہو گئے، اور جب تک حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل لگا کر دعا میں مشغول رہے، اور اللہ کے سامنے دعا میں ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، تو میری بیوی کو اس ظالم کی برائی سے بچا کر رکھنا، اور یہ بادشاہ جو میری بیوی کے ساتھ زنا کا برا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اے اللہ، تو اس ظالم سے میری بیوی کی حفاظت فرما لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب بنایا تھا۔ میری دینی بہنوں، ایسے موقع پر شوہر کے دل میں عجیب شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بڑا عجیب بنایا تھا۔ انہوں نے تو ایمان کے یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں بھی اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ، تو مرنے کے بعد کیسا زندہ کرے گا؟ اور قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ترجمہ: اور وہ واقعہ ذرا سنو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ کس طرح یعنی کس کیفیت سے مردوں کو زندہ کریں گے؟ تو اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اس مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہیں ہوتا، لیکن چاہتے کہ میں اپنی آنکھ سے یہ کیفیت دیکھ لوں۔ یعنی اے اللہ، تو مرنے کے بعد زندہ کرے گا، میرے ایمان ہے، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو قیامت کے دن مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ دکھا دیا کہ کیسے اللہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بڑا عجیب تھا۔ وہ آنکھ کے ذریعے سے دیکھ کر پورا یقین جو مشاہدے کا درجے کا ہوتا تھا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب سپاہی بیوی کو پکڑ کر لے جائیں اور پتہ نہیں بادشاہ کیا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل میں شک
اللہ تعالیٰ کے نبی کے دل میں شک آ جائے، اور میری دینی بہنوں، اگر کسی کے نبی کے دل میں ایسی کسی امتی کے لیے شک آ جائے تو اس امتی کے لیے بڑی بربادی ہوتی ہے۔ اس طرح شوہر کو بھی اپنے دل میں بیوی کے متعلق کوئی شک نہیں لانا چاہیے، اور بیوی کو بھی شوہر پر شک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دونوں میں محبتیں کم ہو جاتی ہے اور نفرتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یقیناً دونوں میاں بیوی تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور ماں سارہ امتی تھی، اس لیے نبی کے دل میں شک آ جانا یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہو سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب مدد فرمائی۔ اس بادشاہ کے محل میں جتنی دیواریں تھیں سب کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کانچ جیسا بنا دیا، آئینہ بنا دیا۔ حالانکہ وہ بڑے بڑے پتھروں کے دیوار تھے، لیکن اللہ کی عجیب قدرت کسی کو نہیں معلوم کیا ہو رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس محل کے باہر بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ پولیس والے میری بیوی کو محل لے گئے، پھر بادشاہ کے دربار میں لے گئے، پھر بادشاہ کا جو سونے کا کمرہ تھا وہاں لے گئے۔ سب منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ذریعہ کر دیا تاکہ ان کے دل میں اطمینان رہے کہ میری بیوی پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی غیبی مدد فرمائی۔ چنانچہ وہ ظالم بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ اس نے سپاہی سے کہا کہ اس کو میرے سونے کے کمرے میں پہنچا دو۔ پولیس والوں نے پہنچا دیا۔ وہ بادشاہ اس کمرے میں گیا اور اس نے ماں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھ گئے اور اس پریشانی اور مجبوری کے موقع پر ماں سارہ نے اٹھ کر جلدی جلدی وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت سارہ کی دعا، ان کی دعا کی مبارک الفاظ بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس عورت نے دعا یہ کی کہ اللہ، میں آپ پر ایمان لائی ہوں، آپ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں۔ پھر آگے انہوں نے بڑی زبردست بات کہی ہے، اے میرے اللہ، آپ جانتے ہیں آج تک میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی شرمگاہ کو نہیں کھولا ہے، میں نے ہمیشہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اے میرے اللہ، آپ اس مجبوری کے موقع پر تو اس ظالم بادشاہ سے میری حفاظت فرما لے۔ میری دینی بہنوں، ایسی مجبوری سے اللہ تعالیٰ میرے آپ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن کبھی بھی مجبوری کا موقع ہو تو ہمارے لیے ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعا کرنا۔ خود اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا وہ کون ہے جو کوئی بے قرار ہو، اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے جو مجبوری کی دعا سن لے اور اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرے؟ مجبوری کی دعا سننے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اس کی تکلیف کو دور کرنے والے بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت سارہ کی دعا کی برکت۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا مانگی، اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اس ظالم بادشاہ کا پورا بدن جکڑ گیا، ایسا ہو گیا جیسا لقوہ ہو گیا۔ وہ جو ہاتھ اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لمبے کیے تھے وہ ہاتھ بیکار ہو گیا، اور پورے محل میں زلزلہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے زمین پھٹی، اور وہ آہستہ آہستہ زمین میں دھسنے لگا اور گھنٹے تک زمین میں دھستا گیا۔ اس نے دیکھا یہ تو مجھ پر عذاب آ گیا کہ میرا پورا بدن جکڑ گیا اور میں زمین میں دھس رہا ہوں،
تو اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی اور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، پکا وعدہ کرتا ہوں اب ایسا کام نہیں کروں گا، اے سارہ مجھے معاف کر دو۔ چنانچہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی کی بیوی تھی۔ جس طرح ایک نبی کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے شفقت، نرمی اور محبت ہوتی ہے، اسی طرح حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی بڑا نرم تھا۔ فوراً حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا مانگنا شروع کی کہ اللہ، اگر یہ ظالم مر گیا اور پوری زمین میں چلا گیا تو پورے مصر میں میرے لوگ مجھے بدنام کریں گے کہ سارہ نے بادشاہ کو قتل کر ڈالا، اس لیے اے اللہ تو اس بدنامی سے میری حفاظت فرما اور اس کو تو معاف کر دے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس ظالم بادشاہ کا بدن پھر سے اچھا ہو گیا اور زمین کے اوپر آ گیا۔ گناہ کی عادت جلتی چھوٹتی نہیں، لیکن آج تک جو اس زندگی میں بہت مرتبہ زنا کا کام کرتا تھا تو گناہ کرتے کرتے اس کا پورا دل کالا پڑ چکا تھا۔ چنانچہ جب وہ پورا اچھا ہو گیا، اللہ کا عذاب دیکھ لیا، پھر بھی اس نے عبرت حاصل نہیں کی اور دوسری مرتبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گناہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ میری دینی بہنوں، اللہ ایسی بری عادت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ کھلم کھلا اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد وہ گناہ کی عادت نہیں چھوٹتی۔ یہ عذاب ہم لوگوں کو سدھارنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم ذرا سنبھل کر جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، گناہ کی عادت چھوڑ دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ موقع رحمت فرماتے ہیں۔ بادشاہ کی دوسری مرتبہ پکڑ۔ جب دوبارہ آگے بڑھا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے دعا مانگنے کے لیے بیٹھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے دوبارہ اس ظالم کے بدن کو جکڑ لیا، بلکہ پہلے سے زیادہ سخت جکڑ گیا اور زمین میں دھسنے لگا۔ پھر وہ پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، معافی مانگتا ہے، چلاتا ہے، سارہ معاف کر دو۔ پھر سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس کے لیے شفقت آ گئی، نرمی آ گئی۔ ماں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے لیے دعا مانگی اور اس دعا کی برکت سے اچھا ہوا۔ زمین پر آ گیا۔ یہ دوسرا موقع تھا۔ جب دوسری مرتبہ اچھا ہوا تب بھی اس ظالم کے دل میں شیطان اس کے گناہ پر ابھار رہا تھا۔ بادشاہ کی تیسری مرتبہ پکڑ۔ پھر تیسری مرتبہ اس ظالم نے حضرت سارہ کے سامنے گندہ ارادہ کیا۔ یہ تیسرا موقع آیا۔ اس تیسرے موقع پر بھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی۔ میں آپ کو یہی چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ میری دینی بہنوں کہ نماز پڑھ کر اللہ سے ڈر لینے والے اولیاء بن جائیں، اللہ سے مدد مانگنے والے بن جائیں۔ چنانچہ تیسری مرتبہ ماں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تو پھر اس ظالم کا بدن جکڑ گیا، زمین میں دھسنے لگا، چلاتا ہے، پکارتا ہے، سارہ یہ آخری موقع ہے، اب نہیں کروں گا، معاف کر دو، ابھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ جب اس نے قسم کھا کر یہ وعدہ کر لیا کہ یہ آخری مرتبہ مجھے مہلت دے دو، آخری مرتبہ مجھے معاف کر دو، تو پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی اور وہ ظالم اچھا ہو گیا اور زمین پر آ گیا۔ بعض تفسیر میں لکھا ہے جب بھی اس ظالم نے برے کام کا ارادہ کیا تو ہر مرتبہ محل میں زلزلہ آیا اور وہ ظالم ایک محل کو چھوڑ کر دوسرے محل میں بھاگا تو وہاں بھی زلزلہ آ گیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ بادشاہ کا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام دینا۔
آپ کو ایک عجیب قصہ بتلاؤں۔ اس واقعے سے اس ظالم بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے، بلکہ کوئی بڑی نیک عورت ہے اور کوئی ایبی مدد اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو اس ظالم نے یہ کیا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد یوں کہا کہ اس عورت کو اس کے مرد کے پاس، اس کے بھائی کے پاس واپس بھیجو، اور جب بھیجا ہے تو اس کے پاس ایسا نہیں بھیجا، بلکہ حضرت سارہ کو عجیب و غریب انعامات دیے، بہت سارا مال دیا، سونا چاندی ہیرے جواہرات دیے، بہت سارے جانور دیے۔ اس زمانے میں جانور آج کل کے زمانے کے اعتبار سے کاریں دی، بہت سارے غلام دیے، یہ غلام لے جاؤ تمہاری خدمت کریں گے۔ اور چوتھا انعام بڑا عجیب ہے، بڑا زبردست انعام دیا۔ اس بادشاہ کی ایک نوجوان لڑکی تھی، وہ لڑکی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی کہ سارہ تم میری بیٹی لے جاؤ، اب میری یہ بیٹی پوری زندگی تمہاری خدمت کرے گی۔ میری دینی بہنوں، جانتے ہو یہ بیٹی کون ہے؟ یہ مصر کے بادشاہ فرعون کی بیٹی تھی۔ اس بیٹی کا نام تھا ہاجرہ۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے بادشاہ کے جوان لڑکی کو لے کر آئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے نبی، اے میرے شوہر، اللہ نے میری عزت کی حفاظت فرما لی اور وہ ظالم بادشاہ میرے ساتھ غلط کام نہیں کر سکا۔ پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے کیسے کیسے انعامات ملے۔ نماز اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک رکھا اور انعامات میں یہ مال ملا، اور بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی مجھے دے دی کہ یہ میری خدمت کرے گی، میرا کام کرے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ایک لمبا زمانہ گزر گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے عجیب قدرت، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب تک ایک بھی اولاد نہیں ہوئی۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے شوہر، اے اللہ کے نبی، ہم دونوں کی زندگی میں بڑی محبت سے گزر رہی ہے، لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں۔ یہ بادشاہ کی لڑکی جو انعام میں ملی ہے، اس سے خوشی خوشی آپ شادی کرواتے ہو، آپ کی شادی کرواتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجیے۔ خود حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کیا۔